السلام علیکم، میں پروفیسر خالد عمر ایک کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے چل سونٹے اب تیری باری، یعنی ہر طرح سے ناکام ہونے کے بعد کسی آخری اور ہر حال میں کامیاب ہونے والی ترکیب کو استعمال کرنے پر اس کہاوت کو بولا جاتا ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان اپنی ماں سے اجازت لے کر کمانے کے لیے کسی دوسری شہر کی طرف چلا۔ اس کی ماں نے راستے میں کھانے کے لیے 4 روٹیاں کسی کپڑے میں باندھ دیں۔ جنگل کا راستہ تھا، دوپہر ہو چکی تھی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ اس درخت پر 4 پریاں رہتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ خود سے بڑبڑا کر کہنے لگا، 1 کھاؤں کہ 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا چاروں کو کھا جاؤں؟ یہ سن کر پریوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عجیب الخلقت ہے جو ہم چاروں کو کھانا چاہتا ہے۔ پریوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پیڑ سے اتر کر اس کے پاس آئیں۔ چاروں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، اگر تم ہم میں سے کسی کو نہ کھاؤ تو ہم تمہیں ایک کراماتی کڑاہی نظر کریں گے۔ کڑاہی میں ایک کرامت تھی کہ اس سے جتنی روٹیاں طلب کرو فوراً میسر کرا دیتی تھی۔ کراماتی کڑاہی پا کر نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ راستے میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ ہوٹل کے مالک کو کسی طرح اس کڑاہی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ ایک کراماتی کڑاہی ہے، لہٰذا اس نے دھوکہ دے کر وہ کڑاہی نوجوان سے لے لی اور اس کی جگہ اپنی معمولی کڑاہی اس کے حوالے کر دی۔ نوجوان وہی معمولی کڑاہی لے کر گھر پہنچا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا یہ کڑاہی تو نکلی ہے۔ چنانچہ پھر 4 روٹیاں لے کر اسی درخت کے نیچے پہنچا جس پر چاروں پریاں رہتی تھیں۔ اس نے اسی طرح پھر کہا کہ 1 کو کھاؤں کہ 2 کو کھاؤں، 3 کھاؤں یا چاروں کو کھا جاؤں؟ پریاں پھر سہم گئیں۔ اس بار پریوں نے اپنی جان کے بدلے 1 رسی اور 1 سونٹا یعنی ڈنڈا نوجوان کے حوالے کر دیا۔ رسی اور ڈنڈا دونوں کراماتی تھے۔ رسی میں یہ صفت تھی کہ حکم پاتے ہی اس شخص کو باندھ لیتی تھی جس کو باندھنا مقصود ہوتا تھا، اور ڈنڈا اشارہ پاتے ہی مارنا شروع کر دیتا تھا۔ ڈنڈا اور رسی لے کر نوجوان اسی ہوٹل والے کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر نوجوان نے رسی کو حکم دیا کہ اس ہوٹل والے کو پکڑ لے۔ اتنا کہتے ہی رسی نے ہوٹل والے کو لپیٹ لیا۔ اب نوجوان نے ڈنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چل سونٹے اب تیری باری۔ اتنا کہنا تھا کہ ہوٹل والوں کو ڈنڈے پڑنے لگے۔ رسی سے بندھے ہونے اور سونٹے کی پٹائی کے سبب ہوٹل والا بے بس ہو گیا۔ اس نے نوجوان سے معافی مانگی اور اس کی منت سماجت کی اور اصل کڑاہی بھی اس کے حوالے کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی سے فریب نہیں کرے گا۔ نوجوان نے اپنی کراماتی کڑاہی لی اور سونٹا بھی لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا۔